پرواز طاہر جاوید مغل حصہ اول۔ سردیوں کا آغاز تھا۔ دھوپ نکلی ہوئی تھی مگر زرد اور بے جان تھی۔ ہوا بھی چل رہی تھی۔ یہ سپہر کا وقت تھا۔ میں نے صبح رات کی باسی روٹی اور لسی کا ناشتہ کیا تھا۔ دوپہر کو کچھ بھی نہیں کھا سکا تھا۔ سردیوں میں تو بھوک ویسے بھی زیادہ لگتی ہے۔ میں کیکر کے درخت سے ٹھیک لگا کر کھیت کی منڈیر پر بیٹھا تھا اور میرے سامنے ایک تیز رفتار شام کے سیر تیزی سے لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ اچانک ایک دبی دبی سی آواز کانوں میں پڑی، جیسے کوئی غصے سے گر جا ہو۔ پھر کسی کے چلانے کی دھیمی سی آواز سماعت سے ٹکرائی۔ میں نے مڑ کر دیکھا۔ عقب میں دور تک کماد کے کھیتے تھے۔ یہ کافی اونچے کھیت تھے، تقریباً 7-8 فٹ بلند۔ ان کے اندر چھوٹی بڑی پگڈنڈیاں تھیں۔ آواز ان کھیتوں میں سے ہی کہیں سے ابھری تھی۔ چلانے کی آواز مردانہ تھی۔ یہ آواز دوسری مرتبہ ابھری تو میں اپنی پھٹی پرانی چپل کو گھسیٹ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یوں لگتا تھا کہ کھیتوں کے اندر کوئی شخص مصیبت میں ہے۔ ایک تانگ پگڈنڈی پر کبھی چلتا اور کبھی بھاگتا ہوا میں موقع کی طرف بڑھا۔ اس دوران میں دبی دبی آوازیں ایک دو بار مزید سنائی دی۔ اتفاقاً ارد گرد دور تک کوئی متنفس دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک جگہ مجھے فصل کے اندر تھوڑی سی ہلچل نظر آئی۔ یہاں پاس ہی کچے راستے پہ ایک چھوٹا تانگا اور 2 گھوڑے بھی کھڑے تھے۔ مجھے فصل کے اندر سے کسی شخص کی جھلک نظر آئی۔ وہ کسی دوسرے شخص پر جھکا ہوا تھا۔ میں نے چند لمحے کے لیے سوچا، پھر تیزی سے کھیت میں داخل ہو گیا۔ کون ہے بھائی؟ میں نے مخصوص دیہاتی انداز میں پکار کر کہا۔ اندر موجود افراد نے میری طرف بالکل توجہ نہیں دی۔ یہ 2 بندے تھے اور تیسرے کو زمین پر گرا کر بری طرح مار رہے تھے۔ یہ تینوں میرے لیے اجنبی تھے، تاہم یہ اسی علاقے کے لگتے تھے۔ مرنے والے جوان سال اور ہٹے کٹے تھے۔ زمین پر گرا ہوا شخص بھی صحت مند تھا۔ وہ درمیانی عمر کا تھا۔ اس کا تہبند کھل گیا تھا اور وہ تقریباً عیاں ہو رہا تھا۔ کڑائی دار ریشمی قمیض بھی پھٹ گئی تھی اور مٹی میں لتڑی ہوئی تھی۔ اس شخص کی ناک سے خون جاری تھا اور یہ خون اس کی گندی مونچھوں کو بھگو رہا تھا۔ حملہ آوروں میں سے درازقد شخص نے زخمی کو گردن سے دبوچا اور اس کا سر زمین کی طرف جھکاتے ہوئے بولا، ناک سے لکیریں نکال اور معافی مانگ۔ میں کہتا ہوں نکال لکیریں۔ اس نے پورا زور لگا کر زخمی کا سر زمین سے قریب تر کیا۔ زخمی مزاحمت کر رہا تھا اور اپنی گردن حملہ آور کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش میں تھا۔ دوسرے حملہ آور نے اپنی دیسی جوتی کی بھرپور ٹھوکر زخمی کے چہرے پر رسید کی اور غلیظ گلیاں بکنے لگا۔ کیا ہوا ہے برا جی؟ میں نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ غضبناک حملہ آوروں نے ایک ساتھ مڑ کر میری طرف دیکھا اور پھر مجھے خاطر میں لائے بغیر دوبارہ زخمی کی خاطر تواضع میں مصروف ہو گئے۔ درس کا دھاڑا، لکیریں نکال، نہیں تو تیری ماں بہن سے لکیریں نکلوا دوں گا۔ زخمی پیر فریادی انداز میں چلایا اور ایک التجا بھری نظر مجھ پر ڈالی۔ جوتی کی ٹھوکر سے اس کا چہرہ مزید لہولہان ہو گیا تھا۔ میں نے ان کے درمیان آتے ہوئے کہا، برا جی بہت ہو گیا ہے اس کے ساتھ، اب جانے دو، معاف کر دو۔ دراز کا شخص نے ایک نظر میری خستہ خالی پر ڈالی اور دھکا دیتے ہوئے بولا، جا اپنا کام کر تو۔ پر برا جی اس نے کیا ہے؟ بدماشی کرتا ہے اس کی تو۔ پھر وہ گالیاں دینے لگا اور زخمی کو پٹاخ پٹاخ تپڑ رسید کرنے لگا۔ چلو جانے دو جی۔ میں باقاعدہ دراز شخص اور زخمی کے درمیان آ گیا۔ درس کا دھاڑا، اوے تجھے کہا ہے نا تیری ضرورت نہیں ہے، تو زیادہ ماما بننے کی کوشش نہ کر۔ اس مرتبہ دراز قد نے مجھے گردن سے پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑ دیا تھا۔ مجھے اس کے منہ سے دیسی شراب کی بو آئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ خیال بھی پیدا ہوا کہ اگر میں نے ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے یہ دونوں زخمی کی جان ہی لے لیں۔ میں نے کہا، دیکھو یہ ہمارے پینڈ کے کھیت ہیں، تم لوگ یہاں۔ ابھی میرا فکر مکمل نہیں ہوا تھا کہ درمیانی قد کے حملہ آور نے میری گردن پر زوردار گھونسا رسید کیا۔ میں لڑکھڑا کر یکدم پیچھے گیا۔ اس کے ساتھ ہی میرا میٹر بھی گھوم گیا۔ بازوں کی مچھلیاں پڑکی اور خون میں وہی جوش پیدا ہوا جو لاکپن سے میرا ساتھی رہا تھا۔ میں نے پنجوں کے بال اچھل کر ایک دھواں ٹکر دراز قد کے چہرے پر رسید کی۔ وہ ٹکراتا ہوا دور جا گرا۔ دوسرا شخص میری طرف لپکا، شاید وہ مجھے اپنے جن جبے میں لینا چاہتا تھا۔
میں نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر اس کی توند میں ٹکر رسید کی۔ وہ تکلیف سے دوہرا ہوا تو میں نے زوردار 2 ہتھڑ مار کر اسے اندھا لٹا دیا۔ اس دوران گراری زر چاقو کھلنے کی آواز کانوں میں پڑی۔ دراز قد حملہ آور نے اپنے تہبند کی ڈب میں سے چاقو نکال لیا تھا۔ اس کا چہرہ شراب اور غصے کی حدت سے تمتما رہا تھا۔ میرے ٹکر نے اس کے دونوں ہونٹ پاڑ دیے تھے۔ دراز قد فوری طور پر مجھ پر حملہ آور نہیں ہوا۔ شاید اس کا خیال تھا کہ میں چاقو دیکھ کر ہی بھاگ جاؤں گا، لیکن جب میں تنہا کھڑا رہا اور نہ صرف کھڑا رہا بلکہ زمین پر پڑی ہوئی ایک لاٹھی بھی اٹھا لی تو دراز قد کا تیز سیوا ہو گیا۔ اس نے مجھے گالی دی اور سچ مچ چاقو استعمال کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تاہم اسی دوران 3-4 افراد بھگتے ہوئے موقع پر پہنچ گئے۔ یہ ہمارے ہی پینٹ کے لوگ تھے۔ انہوں نے مخصوص دیہاتی انداز میں اوئے اوئے کی آوازیں نکالی۔ ان میں سے 1-2 کے ہاتھوں میں لاٹھیاں بھی تھی۔ انہیں دیکھ کر چاقو بردار ٹھٹک گیا۔ یہ لوگ دلیر ہو کر میرے اور چاقو بردار کے درمیان آ گئے۔ چاقو بردار مسلسل گالیاں دے رہا تھا۔ اس کا ساتھی بھی اچھل اچھل کر زور دکھا رہا تھا، مگر ان میں سے کوئی بھی اب حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں افراد گلیاں بکتے اور دھمکیاں دیتے ہوئے کچے راستے کی طرف گئے اور اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ میں نے 2 افراد کے ساتھ مل کر زخمی کو زمین سے اٹھایا۔ اس کا تہبند کاس کے باندھا اور کپڑے جاڑے۔ اس کے ایک پاؤں پر سخت چوٹ آئی تھی اور یہ وزن نہیں سہار رہا تھا۔ ایک آنکھ بھی نیلی ہو رہی تھی۔ ہم اسے سہارا دیتے ہوئے کھیتوں سے باہر لائے۔ کھیت مزدور اللہ رکھے نے اپنے لوئی صاف جگہ پر بچھا دی اور زخمی ٹاہلی کے درخت سے ٹھیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی زخمی ٹانگ لمبی کر رکھی تھی۔ ماشکی نور محمد کا پتر شریف بھاگ کر گیا اور امین جاٹ کے ڈیرے سے تھوڑی سی سوا راکھ لے آیا۔ میں نے یہ سوا استعمال کر کے زخمی کے 2-3 زخموں کا خون بند کیا اور 2 جگہ پٹی بھی باندھ دی۔ شریف سوا کے ساتھ نیم گرم دودھ میں تھوڑا سا دیسی گھی بھی ملا کر لایا تھا۔ زخمی نے دودھ کا یہ 1 فٹ لمبا گلاس ایک ہی سانس میں ڈکار لیا اور قدرے اطمینان محسوس کیا۔ ہمارے پینٹ کے ماسٹر عطا صاحب بھی ان 2-4 تماشائیوں میں موجود تھے۔ وہ مجھے ایک طرف لے گئے اور بولے، خاورے پرائے پڈوں میں ٹانگ اڑانے کی عادت تجھے ایک دن لے بیٹھے گی۔ سانڈو کی لڑائی میں تیرے میرے جیسے ڈڈوبے موتے ہی مارے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ لوگ کون تھے اور اب کیا کریں گے۔ اور ماسٹر صاحب، آپ ہی تو کتابوں میں پڑھاتے ہیں کہ مصیبت میں کسی کی مدد کرنا سب سے بڑی عبادت ہے، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے سمجھو لاکھوں کروڑوں انسانوں کی جان بچائی۔ اے مقولہ، غیروں کی جان بچانے سے اپنوں کی جان بچانا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ پہلے اپنی بیمار ماں کی جان بچا لے اور اپنی بہن کی جان بچا لے جس کے پنڈے پر کپڑا ہے اور نہ پیٹ میں دانہ ہے، اور اپنی طرف بھی دیکھ لیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ماسٹر صاحب، جس طرح میری کی شان ہوتی ہے اس طرح غریبی کی بھی ایک شان ہوتی ہے، اور پھر وہ غریبی جو ایمانداری کی وجہ سے ہو، اس کی بات ہی تو کچھ اور ہے۔ تو بس ٹھیک ہے، اس غریبی کو بغل میں لے کر ناچتا رہے۔ کسی دن کسی چودھری اور ڈیرے کی داڑھ کے نیچے آئے گا نا تو عقل ٹھکانے آئے گی۔ ماسٹر عطا نے جل بن کر کہا اور اپنی کٹارہ سائیکل پر سوار ہو کر نکل گئے۔ وہ اس مار پیٹ والے معاملے میں ملوث ہونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ زخمی نے اپنا نام رونق علی بتایا۔ وہ 14-15 میل دور رجوال گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس نے ہمیں یہ بتا کر حیران کر دیا کہ وہ رجوال کے جاگیردار ارباب کا رشتہ دار ہے۔ اس کے کوائف سن کر مجھ سمیت سارے روب میں آ گئے۔ رجوال گاؤں علاقے میں مشہور تھا۔ یہاں کے چودھری صاحب کو جاگیردار جی کہا جاتا تھا۔ اس کی زمین کو پتہ نہیں کیوں جاگیر کا نام دیا جاتا تھا۔ یہ نہری زمین تھی اور اس میں 2-3 گاؤں آتے تھے۔ جس کسی نے رجوال کو جانا ہوتا تھا کہتا تھا کہ میں جاگیر کو جا رہا ہوں۔ بس یہ نام نسل در نسل سے زبان پر چڑھا ہوا تھا۔ حالانکہ سنا یہی گیا تھا کہ جاگیردار ارباب عام سا چودھری ہے۔ ارد گرد کے علاقے میں اس کے ہم پلہ چودھری اور زمیندار موجود تھے، مگر انہیں جاگیردار کوئی نہیں کہتا تھا۔ رونق علی اپنی بول چال اور لباس وغیرہ سے بھی خوشحال شخص نظر آتا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا، یہ دونوں بندے جو اس سے لڑے ہیں ایک قریبی موزہ شادپور کے رہائشی ہے اور ان سے کوئی پرانا جھگڑا چل رہا ہے۔ رونق علی نے بتایا، میں ایک وقفکار سے یہ دیسی تنگا خرید کر لایا ہوں۔ یہاں سے گزر رہا تھا کہ ان دونوں کتوں سے ملاقات ہو گئی۔ یہ گھوڑوں پر سوار میرے سامنے سے گزرے۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔
اور یہ گم کر واپس آ گئے۔ کہنے لگے تم ہمیں غور کر کیوں دیکھا ہے؟ بس اسی گل پر لڑائی شڑائی شروع ہو گئی۔ رونق علی مجھ سے بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ میں 25-26 سال کا تھا اور مجھ سے عمر میں 3-4 سال بڑا ہی ہوگا۔ وہ اپنے موٹے ہاتھ سے بار بار میری پیٹھ تپک رہا تھا۔ پوچھنے لگا نام شام کیا ہے تمہارا؟ شخاور، ساتھ والے گاؤں مراد پور کا رہنے والا ہوں۔ تو نے جی داری دکھائی ہے بھائی، تو نہ ہوتا تو ان کتوں نے مجھے ٹھیک ٹھاک چٹل کر دینا تھا۔ تجھے انعام شنام ملنا چاہیے۔ وہ انعام کے ساتھ شنام لگا رہا تھا۔ اس سے پہلے اس نے لڑائی کے ساتھ شڑائی کہا تھا، شاید لفظ کو اس طرح دہرانا اس کی عادت تھی۔ میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، چودھری جی آپ کی مدد کرنا میرا فرض تھا، مجھے انعام کی تمنا نہیں، لیکن اگر آپ… میں کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ ہاں بولو، رونق علی نے میری حوصلہ افزائی کی۔ اگر آپ مجھے کوئی چھوٹی موٹی نوکری دے سکیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ رونق علی نے مجھے سر تپا دیکھا، نظروں میں جیسے میرے ورزشی جسم کو ٹٹولا، رگ پٹوں کا جائزہ لیا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، کیا کر سکتے ہو تم؟ جو آپ کہیں گے جی۔ تھوڑا پڑھا لکھا بھی ہوں، مگر محنت مزدوری بھی کر لوں گا، بلکہ ہر طرح کی محنت مزدوری کر لوں گا۔ میں نے انکساری سے کہا، کتنا پڑھے ہو؟ میں نے ایف اے کیا ہے جی۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی تعلیم کام بتائی، کیونکہ اگر میں بتاتا کہ گریجویٹ ہوں تو مجھے محنت مزدوری والے خانے سے نکال دیتا، اور مجھے فی الوقت نوکری کی اشد ضرورت تھی، چاہے کیسی بھی ہو۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، اس کے لیے تو تمہیں رجوال آنا پڑے گا، وہیں پر کچھ کیا جا سکتا ہے۔ پھر ذرا تعاقب سے کہنے لگا، بلکہ ایسا کرو کہ تم میرے ساتھ ہی چلو، اب مجھ سے تانگا چلانا مشکل ہو جائے گا، تم مجھے رجوال چھوڑ آؤ، وہاں والی صاحب سے تمہاری بات شاد بھی کرا دیتے ہیں۔ یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ رجوال میں جاگیردار ارباب کو والی صاحب بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں سب کچھ طے ہو گیا۔ میں رونق علی کو سہارا دے کر دیسی تانگے تک لایا اور اسے سوار کرا دیا۔ اس کے بعد میں خود بھی بیٹھ گیا۔ تانگے کا گھوڑا ہانکنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، کم از کم میرے لیے تو مشکل نہیں تھا۔ اب تک کی زندگی ایسے ہی کاموں میں گزری تھی۔ دیسی تانگے میں بیٹھنے کی جگہ بہت مختصر ہوتی ہے، مگر یہ عام تانگوں سے بہت سبرو ہوتا ہے۔ اس میں سپرنگ وغیرہ لگے ہوتے ہیں۔ گھوڑا بھی عام تانگوں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور اور تیز ہوتا ہے۔ راستے میں میرے اور رونق علی کے درمیان گفتگو جاری رہی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ رونق علی ایک خوش مزاج اور خوش خوراک شخص ہیں، طبیعت میں تھوڑی سی رنگینی اور شیخ و خوری ہے۔ ہم دشوار گزار راستے پر سفر کرتے ہوئے قریباً 2.5 گھنٹے میں رجوال کے نواح میں پہنچ سکے۔ یہ ضلع سیالکوٹ کا بالکل اندرونی علاقہ تھا۔ راستے کچے تھے۔ اب یہاں کے بہت سے دیہات میں بجلی نہیں پہنچی تھی۔ رجوال بھی بجلی سے محروم تھا۔ ہم تقریباً 8 بجے گاؤں پہنچے۔ گاؤں کافی بڑا تھا اور جاگیردار کی 2 منزلہ حویلی دور ہی سے نظر آ جاتی تھی۔ تاہم باقی گاؤں کی طرح یہ حویلی بھی نیم تاریک تھی۔ نچلی منزل پر ہی 2-4 جگہ للٹینوں کی روشنی دکھائی دیتی تھی۔ رکوالی کے کتے شور مچا رہے تھے اور حویلی کے پھاٹک پر 2-3 خوش رنگ تانگے کڑے تھے۔ تانگوں کے گھوڑے سردی میں سکڑے سمٹے نظر آتے تھے۔ ہم پھاٹک سے گزر کر حویلی کے وسیع احاطے میں پہنچ گئے۔ رونق علی کی آنکھ بالکل سج گئی تھی۔ اس نے اپنی پٹی ہوئی قمیض کو گرم چادر سے ڈھانپ رکھا تھا۔ رونق علی کو زخمی دیکھ کر ایک دم کئی افراد ہمارے گرد جمع ہو گئے۔ یہ زیادہ تر حویلی کے ملازم پیشہ ہی تھے۔ 2 مسلح پہرہ داروں نے رونق کو سہارا دے کر تانگے سے اتارا اور اندر لے گئے۔ کچھ دیر بعد مجھے بھی اندر بلا لیا گیا۔ دیہات میں سردیوں کی رات 7-8 بجے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ حویلی بھی سوئی محسوس ہو رہی تھی، لیکن ہمارے پہنچتے ہی ہلچل کے آثار نظر آنے لگے۔ رونق علی کو کسی اندرونی کمرے میں لے جایا جا چکا تھا۔ ایک پہرے دار کی زبانی معلوم ہوا کہ والی صاحب بھی جاگ گئے ہیں اور رونق کی خیر خیریت دریافت کر رہے ہیں۔ میرے ارد گرد اکٹھے ہو جانے والے افراد نے مجھ سے بھی سوال جواب شروع کر دیے۔ میں نے انہیں مختصراً ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ کچھ دیر بعد میں نے جاگیردار ارباب کو دیکھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے صرف ایک مرتبہ دور سے ان کی ایک مختصر جھلک دیکھی تھی۔ یہ 3-4 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ اپنے محافظوں کے ساتھ ایک جیپ پر سوار سالانہ میلے کی گہما گہمی دیکھتے ہوئے گزرے تھے۔ آج میں انہیں قریب سے دیکھ رہا تھا۔
इनकी उम्र 60 साल के लगभग थी। चेहरे से तकन जाहिर होती थी। क्लीन शेव चेहरा और सर पर लगा हुआ हिजाब भी उनके उम्र को घटाकर दिखाने में नाकाम था। वो सफ़ेद तहबांद और बोस की कमीज पहने हुए थे। किसी ज़माने में वो यकीनन खुश शक्ल रहे होंगे, लेकिन अब इस खुश शक्ली के मीठे मीठे असर चेहरे पर एक दो जगह ही दिखाई देते थे। उन्हें देखते ही कमरे में मौजूद सारे अफराद खड़े हो गए। मैंने भी तकलीद की। तुम्हारा नाम शखाउर है? वली साहब ने जैसे रस्मन पूछा। मैंने इस बात में जवाब दिया। वो बोले, रौनक अली ने तुम्हारी जीदारी की तारीफ की है। तुम्हें कोई चोट शोट तो नहीं आई? नहीं जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर इन दो बंदों के खिलाफ गवाही देनी पड़ी तो दे लोगे? आपका हुक्म होगा तो क्यों नहीं दूंगा जी, मैंने इत्तेआतमंदी से कहा। उन्होंने मुझे सर तपा देखा, फिर बोले, ठीक है, आराम करो, सुबह बात करेंगे। अगले रोज़ दोपहर के वक़्त एक मुलाजिम मुझे मर्दाने से जनान खाने में ले गया। यहाँ एक सजे सजाए कमरे में रौनक अली एक रंगीन पलंग पर टांगे पसारे लेटा था। उसके सरहाने की तरफ खाने पीने की कई अशिया रखी थी, जिनमें बर्फ़ी, बादामों वाला गुड़, गाजर का मुरब्बा और फल फ्रूट थे। रौनक ने मुझे अपने सामने मोड़े पर बैठाते हुए कहा, मैंने वाली साहब से गल शल की है, वो मान गए हैं। अब तुम हवेली के मुलाजिम हो, तनख्वाह भी मुनासिब ही होगी। फसल आएगी तो दाने शाने भी मिलेंगे। तुमने पिंड जाना है तो हो आओ, घर वालों को बताओ, और अगर अपना बिस्तरा शस्त्रा लाना है तो वो भी ले आओ। मैंने कहा, पर मुझे काम क्या करना होगा? ओए, काम शाम की तुझे क्या फिक्र है? ये फिक्र तो हमें करनी चाहिए। कोई अच्छा सा काम भी तुझे बता देंगे। फिर उसने ज़रा तवक्कुफ करके कहा, अगर फौरी तौर पर कोई काम करना है तो फिर अलमारी के ऊपर से ये शीशा पकड़ कर देना मुझे। लकड़ी की मुनकश अलमारी के ऊपर एक गोल आईना रखा था। मैंने उठाकर रौनक अली को दिया। उसने अपना चेहरा देखकर ठंडी सांस ली और बोला, एक आंख तो बिल्कुल बंद हो गई है, 2-4 दिन तक तो बाहर भी नहीं निकल सकता। औरत समझेगी रौनक अली आंख मर रहा है। अपनी बात पर वो खुद ही हंस दिया। उसके मिजाज में काफ़ी बेतकल्लुफ़ी थी। मैं उसी रोज़ घर वापस आ गया। वालदा मेरे लिए परेशान थी। कुछ यही हाल छोटी बहन अरफा का भी था। मुझसे बड़ा एक भाई और था। वो कुछ साल पहले दुबई गया था। बाद में बीवी को भी वही ले गया। अब वही का होकर रह गया था। कभी कभार उसकी खैर खबर तो आ जाती थी, लेकिन वो खुद नहीं आता था और न उसने आना था। अब मैं ही माँ और छोटी बहन का वाहिद कफील था। कुछ अरसा पहले मैं रोज़गार के लिए लाहौर भी गया था, मगर लाहौर मुझे रास आया और ना मैं लाहौर को। एक दो जगह छोटी मोटी नौकरी भी मिली। आखिर नौकरी एक आटे की मिल में वैन ड्राइवर की थी। इस मामूली सी 2,500 रुपये वाली नौकरी में भी एक तनाज़ा खड़ा हो गया और 3-4 महीने पहले मैं बिल्कुल बददिल होकर अपने पिंड वापस आ गया। सच्ची बात तो है कि शहर मुझे रास आया था और ना ही वहाँ मेरा दिल लगा था। एक अजीब सी घुटन और बेगांगी थी जिसने तमाम अरसा मुझे जकड़े रखा था। पिंड की ठंडी साफ हवाओं और खेतों खलिहानों में वापस आकर मुझे ऐसे ही लगा जैसे मछली वापस पानी में आ गई हो। बेरोजगारी तो यहाँ भी थी, मगर यहाँ वो धुआं, वो शोर और बेगानापन नहीं था जिसमें मेरी सांस बंद होने लगती थी। और हकीकत तो यह है कि मुझे अपनी बेरोजगारी की कुछ इतनी ज़्यादा परवाह भी नहीं थी। 1 साल का अनाज मेरे घर में मौजूद था, और गांव में जिस के घर 1 साल के दाने हो वो समझो बचरा होता है। रही नौकरी की बात, तो मुझे किसी भी जगह किसी भी वक्त मिल सकती थी। बस अच्छी नौकरी के साथ मेरा आमना सामना होने की देर थी। मैं जानता था कि मेरे अंदर बहुत सलाहियत थी और ये सलाहियत मुझे बहुत ऊपर तक ले जा सकती थी। दूसरे लफ्ज़ों में, मुझे अपने बाजों पर पूरा भरोसा था। शायद फ़ाका मस्ती यानी फाके में मस्ती का मुहावरा मेरे ही जैसे लोगों के लिए बना है। माँ मेरे जाने पर अफसरदा हो गई। मकामी रिवाज के मुताबिक माँ को बेबे ही कहता था, और इस लफ्ज़ में इतना मज़ा आता था कि अम्मी, अम्मा और माँ जैसे प्यारे लफ्ज़ भी उसके सामने हेज महसूस होते थे। मैंने कहा, बेबे जी, परेशान होने की लोड़ नहीं। मैं हर 10वीं 15वीं रोज़ चक्कर
लगा लिया करूँगा। लाहौर से भी तो आ जाता था, ये तो कोई पेंडा ही नहीं। पर पता तो चले भाईजान, तुम्हें वहाँ काम क्या करना है। काम कोई ख़ास काम नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। जगीरदार की एक बेटी है, बड़ी प्यारी सी, उम्र यही कोई 20-22 साल होगी। बस मुझे उसके साथ रहना है दिन रात, उसका पहरेदार बनकर। हाय रब्बा, अरफा ने सीने पर हाथ रखा। ये क्या गल हुई, दिन को भी और रात को भी। हाँ भाई, रात को उसके कमरे में उसके पास मंजी डालकर सोऊंगा, रात को तो पहरेदारी की ज्यादा जरूरत होती है ना। मैंने भी पर की उड़ाई। नहीं नहीं, ये काम ठीक नहीं, बेबे ने कहा। कोई नया स्यापा न पड़ जाए। जवान कड़ी और जवान मंडा इकट्ठे होंगे तो कुछ ना कुछ जरूर हो जाता है। और ये वडेरे जागीरदार ऐसे मामलों में बंदी की जान तक निकाल देते हैं। ना ना। तो फिर क्या करूं? अब भी नौकरी ना की तो 2-4 महीने में दाने खत्म और नौबत फाकों तक आ जाएगी, मैंने कहा, और चेहरे पर गहरा गम तारी कर लिया। नहीं खबरें, इसका कोई हल निकाल, इनसे कह कि कोई और काम दे। ये पहरादारी वाला काम तो वैसे भी खतरे वाला है। बेबे जी परेशान थी, उनकी कमजोर उंगलियां मेरे बालों को बार बार मेरी पेशानी से हटा रही थी।